تو چلیے آج کے اس وضاحتی جائزے میں سیدھے ایک ایسے تاریخی تجزیے پر بات کرتے ہیں جس نے پورے خطے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہم غور کریں گے کہ کیسے ایک بچا کھچا اور بظاہر کمزور سا نظر آنے والا معاہدہ اصل میں ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی فتح کسی میدان جنگ میں نہیں بلکہ سیاہی اور چمڑے کے ایک ٹکڑے سے حاصل کی گئی تھی؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن سچ میں یہ سوال ہمیں تاریخ کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس کے پیچھے چھپے حقائق کو کھنگالتے ہیں۔ پہلا حصہ، دنیا کے بادشاہوں کو پیغام، یعنی 629 عیسوی کا وہ عالمی پیغام جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس واقعے کے سکیل کو سمجھنے کے لیے ذرا 629 عیسوی کے منظرنامے پر غور کریں۔ اس وقت کی 4 سب سے بڑی عالمی طاقتوں کو خطوط بھیجے گئے۔ ان کا اثر دیکھیے۔ روم کے شہنشاہ ہراکل نے سچائی تو مانی پر اپنی کرسی کے ڈر سے چھپ رہا۔ حبشہ کے نجاشی نے اسے پورے احترام سے قبول کیا۔ مصر کے مقوقس نے عزت تو دی پر اقتدار نہیں چھوڑا۔ اور دوسری طرف فارس کے بادشاہ کسرا نے غرور میں آ کر خط پھاڑ دیا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے بعد اس کی اپنی عظیم سلطنت بالکل اسی خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ دوسرا حصہ، صلح حدیبیہ، وہ مشکل معاہدہ جو اس عالمی پھیلاؤ کا اصل آغاز بنا۔ اب ان خطوط کے بھیجے جانے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 8-10 مہینے پیچھے ایک ویرانے میں جانا ہوگا جسے حدیبیہ کہتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ایک خواب سے، جس کے بعد 1400 صحابہ نہتے صرف زیارت کی نیت سے مکہ کی طرف نکل پڑے، پر وہاں انہیں قریش کے ایک بھاری فوجی ناکہ بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب خالد بن ولید کے دستوں نے راستہ روکا تو ایسی ٹینشن پیدا ہوئی جس نے ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان جیسے عظیم واقعے کو جنم دیا۔ اس سخت کشیدگی کے بعد آخر کار ایک معاہدہ طے پایا، اور سچ کہوں تو سہیل بن عمر کی طرف سے رکھی گئی اس کی 4 شرطیں بظاہر اس قدر ون سائیڈڈ اور سخت تھیں کہ انہوں نے مسلمانوں کے کیمپ میں ایک طرح سے مایوسی پھیلا دی۔ شرطیں کیا تھیں؟ اس سال کوئی عمرہ نہیں ہوگا، 10 سال کی جنگ بندی، اور سب سے مشکل شرط، مکہ سے مدینہ جانے والوں کو واپس کیا جائے گا لیکن مدینہ سے مکہ آنے والوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ سنگین ہے نا؟ اس معاہدے کی چبھن کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں جب خود قریش کے سفیر کا اپنا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا وہاں آ گرا۔ اس نے دکھ بھری آواز میں پوچھا، اے مسلمانوں، کیا تم مجھے مشرکین کو واپس کر دو گے؟ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص کا دل چھرسا گیا، مگر نئے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں انتہائی بھاری دل کے ساتھ واپس لوٹا دیا گیا۔ جذباتی طور پر یہ اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ صحابہ کرام شروع میں وہاں سے ہلنے یا اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے خود کو آمادہ ہی نہ کر سکے۔ ایسے نازک وقت میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا ایک انتہائی ذہانت بھرا مشورہ کام آیا۔ ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پیغمبر اسلام نے بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنی قربانی کی اور احرام کھول دیا۔ اور پھر کیا تھا؟ دیکھتے ہی دیکھتے باقی سب نے بھی اس خاموش قیادت کی پیروی کی۔ یہ ہوتی ہے بہترین لیڈ بائی ایگزامپل۔ تیسرا حصہ، مایوسی میں چھپی ہوئی فتح اور اس کے وہ نتائج جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے۔ یہاں آتا ہے سب سے دلچسپ ٹویسٹ۔ جو شرط سب سے زیادہ ناانصافی پر مبنی لگ رہی تھی وہی ایک جیو اسٹریٹجک ماسٹر سٹروک بن گئی۔ کیسے؟ ابو بصیر نام کے ایک شخص کے ذریعے معاہدے کے تحت انہیں واپس مکہ بھیجا گیا، پر وہ راستے میں اپنے محافظوں کو پچھاڑ کر نکل گئے اور شام کے اہم تجارتی راستے پر وادی آرس میں ایک آزاد ٹھکانہ بنا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں مکہ سے فرار ہونے والے 300 افراد جمع ہو گئے، جن میں ابو جندل بھی شامل تھے۔ اب اس ڈرامیٹک آئرنی کو دیکھیے۔ ایک طرف قریش کا وہ ابتدائی غرور کہ ہر بھاگنے والے کو واپس کرنا ہوگا، اور دوسری طرف اب ان کی حالت یہ تھی کہ وہ منتیں کر رہے تھے کہ خدا کے لیے اس شرط کو ختم کریں اور ان لوگوں کو مدینہ بلا لیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ابو بصیر کے اس آزاد گروپ نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کیے بنا ہی قریش کے ٹریڈ روٹس کو ایسا چوک کیا کہ ان کی معیشت ہلا کر رکھ دی۔ انہیں خود اپنی ہی رکھی ہوئی سخت شرط واپس لینی پڑی۔ تو اس سب کے بعد یہ بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ آخر کیوں اس انتہائی بوجھل معاہدے کے فوراً بعد سورہ الفتح کی یہ خاص وحی نازل ہوئی تھی۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک واضح فتح عطا کی ہے۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جو اس وقت کسی کو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے اثرات آگے چل کر واقعی کمال کے نکلے۔
चौथा हिस्सा, खैबर की तारीखी फतह और शुमाली सरहद को महफूज बनाना। जब 10 साला जंगे बंदी की वजह से जनूबी सरहद महफूज हो गई तो अपना रुख शुमाल की तरफ करना आसान हो गया। वहाँ खैबर के मजबूत किलों में यहूदी कबाइल का खतरा मुसलसल बढ़ रहा था। अगर आप यहाँ मिलिट्री ऑर्ड्स को देखें तो वो आसमान से बातें कर रहे थे। एक तरफ उन ऊंचे किलों के अंदर 10,000 जंगजू और बाहर सिर्फ 1600 अफराद का एक छोटा सा लश्कर। बज़ाहिर ये एक नामुमकिन सा चैलेंज लग रहा था। कई दिनों का मुहासरा और डेडलॉक चलता रहा। फिर इस जंग का क्लाइमैक्स उस वक्त आया जब हजरत अली मैदान में उतरे। उनकी आंखों की तकलीफ मौजज़ाना तौर पर ठीक हो चुकी थी और फिर उन्होंने खैबर के सबसे खतरनाक जंगजू मरैब के सामने खड़े होकर वो तारीखी नारा बुलंद किया, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। बस फिर जंग का पासा बहुत तेज़ी से पलट गया। मरहब को एक ही वार में शिकस्त हुई। एक भारी किले के दरवाजे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का वाक़या पेश आया और फिर एक के बाद एक तमाम किलों ने हथियार डाल दिए। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस अजीम फतह और ताकत के मुजाहरे के बावजूद आखिर में एक इंतहाई नरम और अमन पसंद ज़राए मुआहिदा तय पाया, जिसमें खैबर के लोगों को वहीं रहकर खेती बाड़ी करने की इजाज़त दी गई। 5वां हिस्सा, मक्का में पुरअमन वापसी और एक ख्वाब की पूरी होने की दास्तान। आप ज़रा टाइमलाइन में 1 साल आगे चलते हैं। हुदैबिया के मुआहदे के असरात घूम घाम कर वापस मक्का आ चुके थे। डायनामिक्स बिल्कुल बदल चुके थे। सोचिए, 1 साल पहले जहां सख्त दुश्मनी थी, फिर 6 महीने पहले मक्का में एक शदीद कहत पड़ गया और अब इतने सालों के जुल्म के बावजूद उन्हीं दुश्मनों को राशन और खजूरों की मदद भेजी जा रही थी। ये हमदर्दी का एक ऐसा बेमिसाल मुजाहरा था जिसने पत्थर दिलों को अंदर से पिघला कर रख दिया था। और आखिरकार इस अदाद पर गौर करें, 2000, ठीक 1 साल बाद उम्रतुल क़ज़ा के लिए पूरे 2000 सहाबा का काफ़िला बिना किसी रोक टोक बिल्कुल पुरअमन तरीके से मक्का में दाखिल हुआ। वो ख्वाब जो ठीक 1 साल पहले देखा गया था अब हकीकत बन चुका था। मक्का में गुजारे गए उन 3 दिनों में किसी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ी। सहाबा का नज़्म ज़ब्त, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस का मुज़ाहरा और सबसे अहम उनके आला इख़लाक़ी इस सॉफ्ट पावर ने वो कर दिखाया जो सालों की जंगें नहीं कर सकी थी। रूहानी तलवार ने मादी तलवारों की जगह ले ली थी और कुरैश की सालों पुरानी दुश्मनी अब रेत की दीवार की तरह ढेर होने लगी थी। तो अब इस पूरे वजाहती जायज़े के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे दौर की सबसे सच्ची और पायदार फतह किस चीज़ से आई? क्या वो मैदान जंग की ताकत थी या फिर सब्र, बर्दाश्त और डिप्लोमेसी की वो स्याही जिसने हुदैबिया का मुआहदा लिखा था? सोचिए ज़रूर, क्योंकि तारीख़ बताती है कि सबसे अजीम फ़ातिहीन सिर्फ तलवार नहीं बल्कि कलम और हिकमत भी चलाते हैं। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।